جب اشرف علی تھانوی کا پیر و مرشد، رشید احمد گنگوہی کا پیر و مرشد، تمام علماء دیوبند کا پیر و مرشد یہ کہے کہ عرس کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ عرس کا لفظ اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ مشکات شریف کی وہ حدیث مبارکہ نم کا نومت العروس۔ پھر عزیزان محترم، ہم جب عرس کریں تو پھر انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور اب بھی اگر ان کا جگر ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کا صفحہ 86 پڑھ لیں۔ عزیزان محترم، عرس کہاں کسے جاتا ہے؟ 11ویں کہیں کسے جاتی ہے؟ یہ دونوں ایصال ثواب کے نام ہیں کہ ہم ایک محفل کر کے اس کے اندر فاتحہ پڑھ کر لنگر تقسیم کر کے اس تمام محفل کا ثواب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا نام عرس ہے، اس کا نام 11ویں ہے۔ پھر آگ کیوں لگتی ہے عرس سے؟ اس 11ویں سے آگ کیوں لگتی ہے کہ جب آپ کے بڑے اس کو تسلیم کر گئے کہ عرس منانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور عزیزان محترم یہ ایصال ثواب کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اس کا صفحہ 86 پڑھ لیجئے، وہاں پہ اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ مثنوی کا درس دیا کرتے تھے، مثنوی شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ جب مثنوی شریف ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کی پیر و مرشد نے طلباء کے لیے ایک شربت تیار کروایا۔ یہ اپنی کتابیں خود پڑھیں، یہ بھی ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم ہی ان کی کتابیں پڑھیں، اور جتنی قیمت میں لی ہے الحمدللہ اس کا پھر ہم جو ہے بدلہ تو لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، یار اس کی بیس بڑھا دیں تھوڑا سی۔ مثنوی شریف ختم ہوئی، شربت بنایا گیا، پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر فاتحہ اور سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے۔ سبحان اللہ۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی اس شربت کے اوپر۔ آج اگر ہم حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر پہ فاتحہ پڑھ دیں تو یہ شرک ہے اور حرام ہو جاتا ہے، احل بہ لغیر اللہ کے ماتحت آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کیا لکھتے ہیں؟ شربت تیار کرایا گیا اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی۔ اس کے بعد یہ شربت طلباء کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر کہنے لگے کہ سن لو، نیاز 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اب یہ تقسیم ان کے خود پیر و مرشد کر رہی ہے کہ نیاز 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نیاز صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے خاص ہے، اور دوسری نیاز کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عز اور بندگی خالق کائنات کے لیے اور ثواب اللہ والوں کے لیے ہے۔ یہ تقسیم تو خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کر دی، پھر ہمیں حوالے کی کیا ضرورت؟ عزیزان محترم، یہ عرس ہو 11ویں ہو، یہ ایصال ثواب کا نام ہے۔ اور پھر میرے غوث کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے قرآن پاک کی دلیلیں اور احادیث دکھائیں جی، 11ویں کا ثبوت قرآن سے دکھائیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ 11ویں ہو یا عرس پاک ہو، ان کی شرعی حیثیت یہ مستحب ہیں، یہ ایصال ثواب کا نام ہے۔ ایصال ثواب آپ کے بزرگ بھی کرتے رہے، اگر ہم نے کر دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو عزیزان محترم، میرے غوث کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایک جگہ پہ
لیکن آپ کے شہر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بے بغداد شہر دی سبحان اللہ کی نشانی سبحان اللہ سبحان اللہ اچیاں لمیاں چیرا ہو سبحان اللہ تن من میرا پورے سے پرزی جی میں درسی دیا لیرا رلسا سنگ فقیرا ہو بغداد شہر دی ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا سبحان اللہ یہ سلطان باہو فرما رہے ہیں کہ جس کے چہرے کو ہندو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے, کوئی عام فقیر نہیں ہے, یہ وہ مرد کلندر ہے کہ جس کے چہرے پہ نگاہ پڑ جائے کسی سکھ کی تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ اور ایسا پیر پھر اس آستانے کے ٹکڑے مانگے. عزیزان محترم, یہ اللہ کی عطا ہے.